ملک ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے، کرپشن اور ناانصافی عروج پر ہے۔ کیا عوام بیدار ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر بابا جان میڈیا کی طرف سے حاضر خدمت ہوں۔ ایک تو آپ کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ برننگ ایشوز آ رہے ہیں آج کل ساری دنیا میں، تو اس کی خاطر یہ چینل سبسکرائب کرے، یہ بابا جان میڈیا جو ہے یہ سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو نئے نئے ویڈیو بر وقت مل سکے۔ کل کا دن 22 جولائی کا دن ہماری تاریخ میں سیاہ ترین دن تھا، بالکل ہماری ساری تاریخ میں سیاہ ترین، جہاں پر کنگرو کورٹس نے بے گناہ شہریوں کو، انوسنٹ سٹیزن، ان کو بغیر کسی کیس کے، بغیر کسی مقدمے کے، ان کو 10 سال کی سزا سنائی۔ ان میں سے کئی کیس ایسی بھی تھے ان میں بالکل گواہی نہیں تھا، مگر چونکہ کینگرو کورٹ کے جج کو جلدی تھی اور لکھا لکھا فیصلہ اس کے سامنے آیا ہوا تھا، اور بس اس نے وہ پڑھ کر سنایا۔ سرگودا میں بھی ایسا ہوا، سرگودا جو کورٹ ہے ادھر، اور لاہور میں بھی۔ لاہور میں تو جتنے بھی انہوں نے سزا دی ہے سو کالڈ، وہ لوگ ہیں، وہ سارے وہی لوگ ہیں جو کہ شریف فیملی کو شکست دی تھی انہوں نے ووٹنگ میں، انتخابات میں۔ اور آپ لوگوں کا حافظہ کمزور نہیں ہے، یاد ہوگا ابھی جو ملک قیوم جج تھا بے نظیر کے وقت میں، اور یہ چھوٹے شریف نے اس کو فون کیا کہ میاں بڑا میاں کہتا ہے کہ جی ان کو 10 سال سزا دینی ہے، تو کورٹ کا جو جج ہے ملک قیوم وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو بہت زیادہ تھی، کیونکہ اس میں تو 1 سال سزا بھی نہیں بنتی، اس میں سزا کا کوئی امکان نہیں ہے، تو چلے 5 سال دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میاں صاحب خفا ہو جائیں گے اور سزا آپ نے 10 سال دینی ہے، اور وہ سارا ریکارڈ مگر اس کے بعد آ گیا۔ تو کل جو کچھ ہوا وہ اوپر سے فیصلہ آیا، فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے لکھا لکھا فیصلہ آیا کہ جی 10 سال سزا دینی ہے، کیس ہے یا نہیں ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں، بس کیس نہیں ہے تو نہیں ہے، مگر سزا آپ نے دینی ہے۔ اس میں سے چند گواہ جو بنائے گئے تھے، ایک وہ جو میں نے کل بھی بتایا تھا جو سعودی عرب میں عمرہ کرنے گیا تھا، تو اس پر بالکل کپ کپی طاری ہو گئی جب وہ اس کے لیے ویڈیو لنک پہ بلایا گیا، تو اس نے بالکل وہ کہا نہیں جو یہ کہہ رہے تھے، کیونکہ اس میں کہنا ہوتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، تو اس نے اس سے انکار کر دیا، وہ کہہ نہیں رہا۔ دوسرا گواہ بھی ایسا ہی ہے جس کے سامنے لیڈی یاسمین راشدہ صاحب نے وہ قرآن کے آیت پڑھا، تو بالکل وہ بھی انکاری ہو گئے اور نکل گیا۔ اسی طرح کی سزائیں دے دی گئی۔ یہی حال ہے ہمارے ملک کا، اور یہ 76 سالوں سے یہی ہو رہا ہے۔ ہمارا فیلڈ مارشل صاحب جو کہ جنگ کیے بغیر فیلڈ مارشل بن گیا، تو میں ان کو مشورہ، آسان سا مشورہ ہے کہ جی اگر جنگ کیے بغیر فیلڈ مارشل بن سکتے ہو تو یہ نشان حیدر کا تمغہ بھی اپنے لیے سینے پہ لگاؤ۔ کوئی بات نہیں، آپ شہید نہیں ہو سکتے تو مرے بغیر نشان حیدر وہ بھی لے حاصل کرو، کیونکہ ایک وہی رہتا ہے، مگر اس کے لیے مرنا پڑتا ہے تو آپ مرے نہیں اور بس ویسے لگا سکتے ہیں، ویسے بھی آپ کے سامنے تو قانون کی کوئی رسید۔ ناظرین، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ کس کام پہ لگے ہوئے، ان کا کام کیا ہے، ان کا موٹو کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک پارٹی پر اپنا گرفت سیٹ کرنا، یہی ان کا کام ہے۔ اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ایران کے ساتھ بات چیت شروع ہو چکی ہے، یورپ کے 3 ملک اور اس میں ایک یہ برطانیہ بھی شامل ہے۔ یورپین یونین میں برطانیہ نہیں، مگر وہ باتوں میں شامل ضرور ہے، اور اس کا وفد جائے گا ان سے ملنے اور ان سے بات چیت کرے گا۔ انہوں نے صاحب کہا ہے کہ جی جو ہمارا حق ہے اس پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرتی۔
60,000 فلسطینی جس میں سے زیادہ تر بچے اور عورتیں شامل ہوئے وہ شہید کیے گئے، اور اسی شہادت کے نتیجے میں آپ گئے ادھر امریکہ میں، ٹرمپ کو آپ نے نوبل پرائز کے لیے سلیکٹ کیا، نوبل پرائز کے لیے آپ نے سجیشن دی، اس کا نام آپ نے تجویز کیا کیونکہ وہ ادھر فلسطین مر رہے تھے، مگر وہ آپ کا تو کام نہیں چلا۔ ابھی تو ٹرمپ یہ سوچ رہا ہے کہ کس طرح آزاد فلسطین کا ایک ٹکڑا ان کو دیتے، اور وہ بالکل اس کے سامنے ہے، تو آج نہیں کل مگر وہ ہونا ہے، فلسطین کا ریاست ایک ان کو ملنا ہے۔ لوگوں نے شہادت دی تھی، آپ نے کیا کیا؟ ادھر چائنا اور یورپین ممالک کا کے درمیان تبادلہ خیال ہو رہا ہے، اور ان کے آپس میں معاہدے ہو رہے ہیں، اس کو یورو چائنا کا نام دیا گیا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کس بات پہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ صرف ایک پارٹی کو دبانے پر لگے ہوئے ہیں، ادھر ایک اور بہت بڑا مضبوط گروپ بننا ہے، اس میں کوریا ہے، اس میں رشیا ہے پوٹن، اس میں چائنا ہے جی پنگ، وہ ایک علیحدہ گروپ بنا۔ آپ کہاں کریں؟ آپ نے ملک کا ستیاناش کر دیا، ساری توجہ آپ کا جو آپ کا کام ہے وہ نہیں کرتے، ساری توجہ آپ کا اس بات پہ ہے کہ ایک پارٹی کو کس طرح دبائی، ان کو دبائے رکھے، اور بس اپنے اس کو بغیر قانون کے، بغیر کسی ریزن کے اپنے اختیارات کو پرولانگ کرے اور ان کو دبا کے رکھے کہ بس وہ چپ رہے، اور یا ڈیل کرو کہ بس جی میں نے آپ نے جو کچھ کیا ہے صحیح کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کہنا اس کے بارے میں، اور یا اسی طرح دبے رہو۔ یہ 50 اور 52 کا جو ٹیمپریچر ہے اس میں اس کو پھانسی کی کوٹری میں عمران خان کو رکھا گیا ہے۔ یہی آپ کا حال ہے، یہ آپ کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل صاحب ذرا آنکھیں کھولو، ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بلوچستان اور کے پی کے منرل کسی کے حوالے کرنے یا بیچنے پہ آپ لگے ہوئے ہیں، اور ابھی وہاں پر آپ نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کی، وہاں کا امن و امان آپ نے خراب کیا، علماء کو آپ مار رہے ہیں روزانہ، کسی مولانا کو، کسی مولوی کو، کسی عالم صاحب کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو ہم نہیں، دہشت گرد، یہ دہشت گرد نہیں ہے، آپ کے پالے ہوئے لوگ ہیں، طالبان بھی آپ لوگوں نے بنائے تھے، جس طرح آپ نے ایم کیو ایم بنایا صرف اسی لیے مشرف کے زمانے میں یا اس سے پہلے ضیاء الحق کے زمانے میں، تاکہ پیپلز پارٹی کا زور کم ہو سکے۔ تو پیپلز پارٹی تو اس سے ختم نہیں ہوئی، زرداری نے خود ختم کی، مگر جو ملک کا حشر انہوں نے کیا، الطاف حسین وغیرہ نے کیا، ایم کیو ایم نے کیا، وہ تو کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے، یہی آپ کے کارنامے ہیں۔ جو آپ کا اصل کام ہے اس پہ نہیں آتے آپ، جو آپ کا کام نہیں ہے اس میں آپ ٹانگ اڑاتے ہیں، معاہدوں پہ معاہدے کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ کے پڑوس میں ایران اتنا مضبوط ملک بن جائے گا کہ ایک پاور ہوگا، یہاں کا، ایشیا کا ایک پاور بن جائے گا۔ تیل ان کے پاس ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، ان پر کتنے سینکشن سے کئی سالوں سے، خمینی کے بعد سے ان پر سینکشن تھے، مگر پھر بھی انہوں نے اسرائیل کا برعکس نکال دیا۔ تو ان کے پاس سائنس بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، جس عربوں کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں تاکہ ان سے کچھ ملے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ تیل ہے، ٹھیک ہے، تیل ہے، مگر اور تو کوئی عقل وغیرہ تو کچھ نہیں، سینس کچھ نہیں ہے۔ خدا کے لیے آنکھیں کھولو، افغانستان والے آگے جا رہے ہیں، ان کا پیسہ ہم سے زیادہ ہے، بنگلہ دیش کا پیسہ ہم سے زیادہ ہے، انڈیا کا تو خیر کب کا بہت زیادہ بچ چکا ہے۔ صرف آپ چائنا پہ اکتفا کرتے ہیں، اور وہ بریکنگ نیوز میں کہ جی چائنا ڈیم بنا رہا ہے انڈیا کے دریا پر، اور ان کی پانی، اور وہ چیخ رہی ہے، یار وہ تو چائنا کر رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی پانی بند ہوئی، ہماری زمینیں خشک ہو رہی ہے، اور آپ اسی پہ لگے ہوئے۔
اپنے کام پہ آ جاؤ، جو آپ کا کام ہے، اصل کام ہے، اس پہ آؤ. یہ چھوڑو یہ پارٹی ہوگی، یہ آپ کا کام نہیں، یہ عوام کا کام ہے. عوام جس کو لاتے ہیں وہی لائیں گے، جس کو نہیں لائیں گے. ایک سال آپ چھوڑیں گے، اگر ان کی کارکردگی صحیح نہیں ہے تو عوام باہر پھینکیں گے. جو حشر ادھر پیپلز پارٹی کا ہوا، جو سندھ، اندرونی سندھ بالکل کھلڑ بن چکا ہے. اگر آپ اپنے کام سے کام رکھیں گے اور سیاستدانان کو کرپٹ بنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ ملک آگے جا سکتا ہے، ورنہ نہیں. میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا، بس ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ یہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ نئی اور تازہ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. والسلام.